الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون وفي مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا رسل و ملک پہ درود ہو رسل و ملک پہ درود ہو وہی جانے ان کے شمار کو مگر کوئی ایسا دکھا تو دو جو شفیع روز شمار ہو وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کر جود و فیض ہی سر بسر ارے تجھ کو کھائے تپے سکر تیرے دل میں کس سے بخار ہے دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملحدوں کی کیا مروت کیجئے شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب
اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ حمد و صلات کے بعد معزز و محتشم احباب ذی وقار، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر محافظت قرآن کا ذمہ خود اٹھایا ہے، اور موجودہ حالات کے تناظر میں جہاں پوری دنیا میں گاہے بگاہے کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بے ادبیاں کی جاتی ہیں، کبھی خاکے بنائے جاتے ہیں، اور کبھی قرآن مجید فرقان حمید جو اللہ رب العزت کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقلی معجزہ ہے، اس کی توہین کی جاتی ہے۔ تو یہ تمام تر اس طرح کے جو واقعات رونما ہوتے ہیں، اس میں بیسک جو بنیاد ہے وہ مسلمانوں کا کمزور ہونا ہے، اور راہ جہاد سے دور ہونا بیسک اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے۔ کیونکہ بہت سارے اب اس طرح کے اسلام کے نام لیوا لوگ میدان میں اتر چکے ہیں کہ جن کے نزدیک جہاد جیسی عظیم عبادت بھی ہے، رکن بھی ہے، تو اس کو جائز نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے اس طرح کے حالات جو ہیں وہ عالم اسلام کو دیکھنا پڑتے ہیں۔ اور کسی مذہب میں، دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، کسی مذہب کے اندر کسی لحاظ سے کسی کی بھی توہین جائز نہیں ہے، چاہے وہ عیسائی مذہب ہے، چاہے وہ یہودی مذہب ہے، سکھ مذہب ہے، ہندو مذہب ہے، کوئی بھی مذہب ہے، تو قطعی طور پر کسی مذہب کے اندر کسی مذہب کی کتاب پر تنقید، کسی مذہب کے جو قائد ہیں، جو لیڈر ہیں، ان پر تنقید یہ جائز نہیں ہے۔ یہ مشرکین مکہ کا طریقہ ہے کہ ان کی نسل کو بہت زیادہ خوف و خطرہ لاحق رہتا ہے کہ شاید ان کا تعلق جو ہے وہ مضبوط نہ ہو جائے اپنے نبی کے ساتھ اور نبی پر اترنے والی کتاب کے ساتھ، کیونکہ مسلمان نے اس وقت ہی نقصان اٹھایا ہے جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے دور ہوا، اس کے دل میں محبت میں کجی آئی، کمی آئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب جتنی بھی نسبتیں ہیں وہ ساری کی ساری نسبتوں کو جب اس نے کمزور کرنا چاہا تو پھر اس طرح کے حالات جو ہیں وہ رونما ہوتے ہیں۔ تو حضرت ذی وقار 24ویں پارے میں اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ جو ہے فرمایا کہ قرآن سے جن لوگوں کو خطرہ ہے، مسلمانوں کا قرآن سے جو ایک گہرا تعلق ہے، اس تعلق کی جو تاثیر ہے، اس تاثیر سے کچھ لوگ خطرہ محسوس کرتے ہیں، تو اس طرح کی وہ گھٹیا حرکتیں جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو یہ پرانی تاریخ ہے۔ رب ذوالجلال نے 24ویں پارے میں یہ ساری علامت جو قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے، یعنی یہ جو سویڈن کے اندر اس شخص نے قرآن مجید فرقان حمید کی بے حرمتی کی، اس بے حرمتی کے پیچھے بھی ایک سازش ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو قرآن سے خطرہ ہے۔ ہمیشہ جس سے خطرہ ہو بندہ اسی کا ہی بندوبست کرتا ہے، ہمیشہ
جس شخص سے خطرہ ہوتا ہے اس کی طبیعت کے مطابق، اس کی حالات کے مطابق ہر بندہ اپنی یعنی بچاؤ اور حفاظت جو ہے اس کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ مشرکین کا طریقہ ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اسلام غلبے کی طرف قدم اٹھا رہا ہے، اور یہ مایوس ہونے کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس وقت سب سے زیادہ تبلیغ دنیا میں اسلام کی ہو رہی ہے، اور دھڑا دھڑ لوگ جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کے ولیوں کا فیضان ہے، اور یہ قرآن کی تاثیر ہے۔ ایسی ایسی جگہوں پہ یہ قرآن پڑھا جاتا ہے۔ حال ہی میں 2-4 واقعات جو میرے علم میں ہیں کہ ایسی ایسی مجلسوں میں قرآن پڑھا گیا جہاں پہ مسلمان 2 یا 3 تھے۔ تو اس قرآن کی جو رقت ہے، جب لوگوں پر وہ طاری ہوئی تو ان کے قلب تک پہنچی، اس کی جو تاثیر ہے ان کے قلب تک پہنچی، تو بہت سارے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ اب مشرکین کو، کفار کو، یہود و نصارہ کو یہ بہت بڑا خطرہ لاحق ہے کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید جب پڑھا جاتا ہے ایسی ایسی مجلسوں میں کہ جہاں سارے کے سارے مخالف ہوتے ہیں، لیکن یہ پھر بھی ایسی کتاب ہے جو جہاں اس کی تلاوت ہو جاتی ہے، تو اب ان کے اندر ایک غیظ و غضب جو ہے وہ بڑھ گیا۔ جب وہ غیظ بڑھا، غصہ بڑھا، تو انہوں نے یہ بدلہ لینے کے لیے ایسی حرکت کی، اور یہ کرتے رہتے ہیں۔ ورنہ وہ کتاب ہے، انہیں پتہ ہے کہ اس کتاب کی توہین کریں گے تو مسلمانوں کے دل جو ہیں یعنی ان کو اذیت ہوگی، تکلیف ہوگی، تو یہ چیخیں گے، یہ چلائیں گے۔ تو وہ ہمیں کیوں چیخنے پر مجبور کرتے ہیں، احتجاج پر کیوں مجبور کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں ہم سے خطرہ ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے اس کی نفرت پھیلائی جائے، ورنہ یہ قرآن اس کی جو تاثیر ہے یہ ہمیں تو غالب ہی نہیں آنے دیں گے۔ یعنی اصل جو حرکت ہے آپ اس کی طرف توجہ کریں کہ ان کا قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ دکھ اتنا، رنج اتنا، دشمنی اتنی ہے کہ اگر یہ سلسلہ اس طرح چلتا گیا، بڑھتا گیا، تو یہ ہر طرف کلمہ طیبہ کی صدائیں جو ہیں بلند ہونا شروع ہو جائیں گے، جو ہمارے ان کو برداشت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بولے کافر، لا تسمعوا لهذا القرآن، کہ اس قرآن کو نہ سنو۔ اب یہ کس دور کی بات ہے، کس وقت کی بات ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن شریف پڑھا کرتے تھے مکہ میں، حضور ایک پتھر کے اوپر کھڑے ہو گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت شروع کر دی۔ اب جب قرآن کی تاثیر دیکھی نا انہوں نے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص کو مکہ سے مدینہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کے تشریف لے گئے، مکہ سے مدینہ اسے ایک کافر کو بھیجا گیا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جاسوسی کرے۔ جب وہ مکہ سے مدینہ پہنچا تو مدینہ میں فجر کی نماز کا وقت ہوا، اور مصلی والے مصلی پہ آ گئے، جو مصلی کے مالک تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شروع کیا۔ اب یہ مسجد کے دروازے کے باہر دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑا رہا، اسی مسجد نبوی شریف کے۔ تو اس نے قرآن جب سنا نا، واپس آ گیا۔ مدینہ سے مکہ کا سفر دوبارہ اس نے واپس کیا۔ مشرکین نے پوچھا ہاں کیا رپورٹ لایا؟ اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ یہ اللہ کی طرف سے آسمان سے اترتا ہے، وہ اپنی عبادت کر رہے تھے اور اس میں پڑھ رہے تھے، تو مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے آسمان سے عذاب مجھ پہ اترنے والا ہے۔ میں نہیں ان کی جاسوسی کر سکتا، میں نہیں ان کا مقابلہ کر سکتا، جاؤ اپنے بندے بناؤ، پیش کرو، بھیجو ان کے پاس۔ اب جب اس تاثیر کو دیکھا نا کفار نے، مشرکین نے، انہوں نے کہا کوئی اور ہتھ کنڈا استعمال کرو۔ یہ قرآن یہ اس طرح پڑھتے گئے، یہ پڑھتے گئے، تو یہ بہت سارے لوگوں کے دلوں میں، اور بالخصوص جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے نا، سبحان اللہ،
تو اس وقت انہیں زیادہ اذیت ہوئی. یہ قرآن کی وجہ سے اسلام لے ہیں, قرآن پڑھنے کی وجہ سے. بنیادی ایک چیز میں آپ کے گوش گزار کر دوں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جو معجزات ہیں نا, یہ دو قسم پر ہیں. ایک معجزات حسیہ ہیں اور ایک معجزات عقلیہ ہیں. معجزات حسیہ وہ ہیں کہ جن کو محسوس کیا گیا, دیکھا گیا اور وہ ختم ہو گئے. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا اور عصا شریف جو سانپ بنا تھا, جناب عیسیٰ علیہ السلام کی معجزات ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اور برس کے مریضوں کو شفا دیتے تھے. گھر میں چھپی ہوئی چیزوں کو وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ, جو لوگ گھروں سے کھا کے آتے تھے انہیں یہ بتاتے تھے تم یہ کھا کے آئے ہو. یہ معجزات ان کو دیکھا گیا, محسوس کیا گیا, ختم ہو گئے. لیکن قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے جس کو حسی نہیں کہا جا سکتا. یہ معجزہ عقلی ہے جو کل بھی معجزہ تھا, آج بھی معجزہ ہے اور قیامت تک معجزہ ہے. بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن شفاعت کریں گے, روزہ اور قرآن شفاعت کریں گے. تو یہ شفاعت قیامت کے دن جب یہ مراحل شروع ہوں گے اس وقت ہوگی. تو فرمایا اس کا وجود اس وقت بھی ہوگا. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا قرآن قیامت کے دن میری اولاد سے جدا نہیں ہوگا. قیامت کے دن قرآن میری اولاد سے, میرے اہل بیت سے جدا نہیں ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک میں فرماتے ہیں جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, حضور فرماتے ہیں یہ اس کے گوشت اور ہڈیوں میں رچ جاتا ہے. اور ایک بات اور عرض کر دو, وہ پنجابی چاہتے نا بھی جنہوں ایک باری کرن کریے وہ دو باری کر جانا ہے. لیکن قرآن وہ چیز ہے جس کو آپ ایک مرتبہ کرن کریں گے یہ 100 مرتبہ کر جائے گا. یہ ہماری قرآن سے بے رغبتی جو ہے نا, یہ اس کے نتائج ہیں. میں اکثر آپ سے عرض کیا کرتا ہوں کہ پہلے گاؤں میں جاتے تھے نا, تو جو بزرگ ہوتے ہیں نا, بڑے بڑے یعنی بوڑھے بڑی عمر کے لوگ, بڑے بڑے قرآن شریف بڑے بڑے حروف والے وہ سامنے رکھے ہوتے تھے, پڑھتے تھے بڑے ذوق شوق سے. اگرچہ ان کا پڑھنے کا طریقہ انتہائی سادہ ہوتا تھا. اب گاؤں میں جاتے ہیں, بزرگوں کے پاس بیٹھتے ہیں, ان کا بھی مائنڈ فارورڈ ہو گیا. کتنے ایسے لوگ ہیں جو نماز فجر پڑھتے ہیں, قرآن کی تلاوت علیحدہ نہیں کرتے. پہلے مسجدوں میں رش ہوتا تھا, لوگ گھروں میں بڑی محبت سے قرآن اشراق تک قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے. نہ وہ یاد کر بہاریں دل بد نصیب مت رو, ہے تجھے تلاش جس کی وہ گزر گیا زمانہ. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کی بڑھتی ہوئی جو تاثیر ہے, اب یہ چونکہ معجزہ عقلی ہے اس لیے اس کی تاثیر آج بھی موجود ہے. پڑھنے والا ہو کوئی, اور اگر متقی اور پرہیزگار شخص, یہ بڑا اثر ہوتا ہے نا. بے نماز قرآن پڑھے تو اس کی اور بات ہے, اور نمازی قرآن پڑھے تو اور بات ہے. اگر پرہیزگار قرآن پڑھے تو اس کی تاثیر اور بڑھ جاتی ہے, اور تاثیر بڑھ جاتی ہے. تو انہوں نے قرآن کی بڑھتی ہوئی تاثیر کو جب ابو جہل نے دیکھا, اس نے کہا یار یہ بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ قرآن صرف سن کے آ رہے ہیں, کوئی طریقہ اختیار کرو, تھوڑی سی بچت کرو, اپنے آپ کو بچاؤ, اپنی حفاظت کرو. یہ اس طرح قرآن پڑھتے رہے تو نظام خراب ہو جائے گا. تو رسول کریم صلی اللہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ایک پتھر پہ کھڑے ہو گئے, آپ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. کافر بولے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا, لا تسمعوا لہذا القرآن, نہ سنو یہ قرآن, قرآن نہ سنو. کون کہہ رہے؟ مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں.
ابو جہل ان کو لیڈ کر رہا ہے، کہتا ہے یہ جو قرآن پڑھتے ہیں تم نہ سنو، کیا کرے گی؟ تو کہنے لگے لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، ایسے کرو شور و غل کرو۔ حضور جب قرآن پڑھنا شروع کرتے تو یہ شور و غل کرنا شروع کرتے، بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا لیتے، بےہودہ نوجوانوں کو، اوباش قسم کے نوجوانوں کو بلا کے یہ کہتے کہ تم اونچی اونچی شور کرو۔ جب یہ شور کرتے تو حضور خاموش ہو جاتے، جب یہ شور بند کرتے تو اللہ کا نبی قرآن اور پھر صاحب قرآن اور زبان صاحب قرآن، وہ عرشی نغمہ اس زبان پر ہے جس پہ اترا ہے قرآن۔ اب نبی علیہ السلام قرآن پڑھ رہے ہیں، حضور قرآن پڑھ رہے ہیں، کہ آواز ٹھیک کرو تھوڑی سی، حضور قرآن پڑھ رہے ہیں تو یہ شور و غل کر رہے ہیں، بےہودہ شور و غل، والغوا فیہ۔ تو ابو جہل کی پارٹی پوچھتی ہے جناب اس سے ہوگا کیا؟ اس سے یہ بڑی مزیدار بات ہے، کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ شاید کہ ہم غالب آ جائیں، نہیں سمجھے آپ؟ شاید کہ ہم غالب آ جائیں، اس لیے قرآن پڑھیں، یہ تو شور و غل کرو کہ یہ غالب آ رہے ہیں اور ہم مغلوب ہو رہے ہیں۔ اگر یہ قرآن اسی طرح پڑھتے گئے، اسی طرح پڑھتے گئے، اسی طرح پڑھتے گئے، لوگوں کے یہ دل میں اتر جائے گا، اور جب یہ دل میں اتر جائے گا تو ہر زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نغمہ آئے گا، جس کلمے سے ہم بیزار ہیں ہر جانب پھر وہی صدا آئے گی۔ ابو جہل بولا پھر کدھر جاؤ گے؟ طریقہ یہ ہے کہ شروع سے ہی اس کا ایسا انداز اختیار کرو کہ یہ عرشی نغمہ، یہ پیغام لوگوں تک پہنچے ہی نہ، بنتی نہ کچھ مناسبت۔ لیکن یہ بات یاد رکھو، یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں، سکھوں، غیر مذہبوں، یہ بات یاد رکھو، یہ جو بہار ہے، یہ جو سورج چمک رہا ہے، یہ جو زمین ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، یہ جو فصلیں تمہاری اگتی ہیں، ہر شے جو زمین جس کو اگا رہی ہے، یہ قرآن کا فیضان ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کیسے قرآن کا فیضان ہے؟ ایک دن قرآن کی تلاوت دنیا میں بند ہو جائے، یہ سورج چمکنا چھوڑ دے گا، یہ زمین اگانا چھوڑ دے گی، یہ تمہاری عزتیں، یہ تمہارے سانس آنا، یہ اخراج سبیلین، ہر شے ختم ہو جائے گی اگر ایک دن قرآن کی دنیا میں تلاوت نہ ہو۔ اسی لیے رب ذوالجلال نے فرمایا اس کی حفاظت کرنے والا میں ہوں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یا اللہ اور کسی شے کا تو محافظ نہ بنا، تو نے اعلان نہ کیا، قرآن کا اعلان کیوں کیا؟ رب نے فرمایا اس لیے اگر
اس کی حفاظت کا ذمہ میں اپنے ذمے نہ لوں، ایک دن دنیا میں اس کی تلاوت بند ہو گئی تو بندہ رہے گا کوئی نہ۔ اس قرآن کی بے حرمتی کرنے والوں، یہ تو غور کرو، یہ جو کائنات میں رنگ ہے یہ قرآن کے سنگ ہے، یہ جو قرآن کائنات میں نور ہے یہ قرآن کی وجہ سے ہے۔ اگر اس قرآن کی تلاوت نہ کی جائے، نہ زمین پودا اگائے، نہ آسمان روشنی دے، نہ سورج تمہیں تمازت دے، گرمی دے، یہ ساری چیزیں بند ہو جائیں گی اگر قرآن کی تلاوت بند ہو جائے۔ تم یہ سمجھتے ہو ہم نے قرآن کی بے حرمتی کر کے بڑا کام کیا ہے، لیکن یاد رکھو سوئے ہوئے شیروں کو جگایا ہے۔ جب کوئی بے ادبی کرتا ہے، آپ کو یاد ہوگا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے مزار اقدس پہ جب بم دھماکہ ہوا تھا تو اگلے جمعے لوگ اور تھے، نہیں سب ڈرنا چاہیے تھا۔ کوئی بھی داتا گنج بخش علی حجویری ہی کے مزار پہ نہ آتا، کیونکہ بم جو چلا تھا۔ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں کبھی، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں کبھی، اس کے بدن سے روح محمدی نکال دو۔ جب تک رسول پاک کی محبت موجود ہے، حضور کے غلاموں کا پیار ہے، موت انہیں ڈرا سکتی نہیں۔ تم یہ سمجھتے ہو قرآن کی توہین کر کے بڑا کام کیا ہے، نانا پتہ لگ جائے گا۔ آج تک جنہوں نے بے ادبی کی میرے مصطفیٰ کی، کس انجام کو پہنچے؟ کیونکہ یہ نہ میرا کلام ہے اے ظالموں یہودیوں عیسائیوں، نہ یہ تمہارا کلام ہے، یہ اس کا کلام ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، جس نے ہمیں بھی تخلیق کیا۔ رب ذوالجلال کے اس عرشی نغمے کی جس نے توہین کی، رب بدلا خود لے۔ تو یہ کہنے لگے دباؤ اس کو، نپو، کہ یہ جب بولے قرآن پڑھیں تو تم شور بچانا شروع کر دو۔ کیا خطرہ تھا نا کہ اگر کسی نے سن لیا تو ادھر سے آواز آئے گی، کان میں پڑے گی، دل سے گزرے گی، جب دل سے گزرے گی تو زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اصل خطرہ یہ ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا یہ سمجھتے تھے وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، اگر قرآن کی آواز کو دبانے میں تم کامیاب ہو گئے تو شاید ہم غالب آ جائیں۔ بے حرمتی کرو اس قرآن کی اس لیے کہ شاید ہم غالب آئیں۔ یہ ان کا قرآن کی بے حرمتی کرنا اس بات کی دلیل ہے، پتہ ہے کچھ کام ہو رہا ہے۔ اگر اس قرآن کی تلاوت ہوتی رہی ایوانوں میں، جس دل پہ اتر گئی وہ زبان سے محمد عربی، دل سے محمد عربی کا دیوانہ ہو جائے گا۔ اور یہی تکلیف سب سے زیادہ رسول ملک پہ درود ہو۔ ظالموں، میرے مصطفیٰ کے کیا احسان تم پر نہیں ہے؟
امتیں آتی رہیں، ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی کرتے برباد ہو جاتے، تباہ ہو جاتے، ختم ہو جاتے، بندر بن جاتے، خنزیر بن جاتے، شکلیں بگڑ جاتی۔ رب ذوالجلال ایک لمحے کی مہلت بھی نہ دیتا۔ غیر مسلموں، پڑھو پچھلی تاریخ، محمد عربی کے تم پریشان کیا ہیں؟ حضور نے عرض کیا میرے مولا جب تک میں ہوں ان میں مہربانی فرمانا۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا ہاں میرے محبوب، جب تک تو ان میں ہے میں عذاب نہ ان کی شکلیں بگاڑوں گا، نہ انہیں بندر بناؤں گا، نہ انہیں خنزیر بناؤں گا۔ رسل و ملک پہ درود ہو، وہی جانے ان کے شمار کو۔ کوئی ایسا دکھا تو دو جو شفیع روز شمار ہو، وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے جود و فیض ہی سر بسر۔ ارے تجھ کو کھائے تپے سکر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے؟ طائف کی وادیوں میں جب میرے مصطفیٰ گزرے، پیغام آیا محبوب ستا رہے ہیں، تجھے درد دے رہے ہیں، تیرے نالین خون سے بھر گئے ہیں، تو رحمت للعالمین ہے، معاف کر ان کو جتنا، پر میں نہیں چھوڑوں گا۔ جبریل آتے ہیں، پیغام الہی لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بولیے، حکم کیجئے، ان پہاڑی سلسلوں کو ملا کے مسل کے رکھ دوں، نہ بانس رہے نہ بجے بانسری۔ ظالموں وہ وقت تو یاد کرو، یہ تو تمہاری کتابوں میں بھی موجود ہے۔ ہمارے نبی نے جبریل امی کو جواب کیا بولا؟ حضور نے فرمایا جبریل میں اس کائنات میں رحمت بن کے آیا، میں عذاب بن کے نہیں آیا۔ آج مجھے کاہن بولیں، مجھے شاعر بولیں، جادوگر کہیں، انشاءاللہ کل یہ زمانہ ضرور آئے گا، زبانیں یہی ہوں گی جن زبانوں پہ آج میرے لیے سخت الفاظ ہیں، جن ہاتھوں میں پتھر ہیں، یہی ہاتھ ہوں گے، انہی کی نسلیں بڑھیں گی، جھنڈا بھی میرا ہوگا، کلمہ بھی میرا ہوگا۔ انشاءاللہ ایک زمانہ جبریل ضرور آئے گا، چار دانگے عالم میں میرے دین کا جھنڈا لہرائے گا، زمانہ میرے نعرے لگائے گا، میرا نام لے گا۔ اگر میں تمہیں یہ بولوں ان کو مسل کے رکھ دو، تو پھر جبریل تو ہی یہ بتا کون کہے گا لا الہ؟ کون بولے گا؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے۔ یہ بھی خیال کر یہودی عیسائی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی برلانے والے، وہ اپنے پرائے حضور کو چاہیے یہ تھا فوراً یہ دعا کرتے یا اللہ انہیں برباد کر دے، انہیں تباہ کر دے۔ کیا یہ ہمارے نبی کا تم پر احسان نہیں ہے؟ تمہارے بڑوں کو بھی معاف کیا،
وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، غریبوں کے ملجا، فقیروں کے ماوا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ یہ 30 پاروں والا یہ عرشی نغمہ الحمدللہ یہ ہمارے حصے میں آیا، اور جس امت کے پاس یہ 30 پاروں والا قرآن ہو اسے اور کسی شے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کافر بولے لعلکم تغلبون، شاید ہم غالب آ جائیں، دباؤ اس قرآن کو، توہین کرو اس قرآن کی، شاید ہم غالب آ جائیں۔ تو جس نے توہین کی، جس نے کروائی جہاں ہوئی، اللہ نے جواب دیا میرے محبوب پہ اترنے والے قرآن کی بے حرمتی کرنے والوں، وقت جب آئے گا پتہ چل جائے گا۔ رب نے فرمایا فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ فرماتا ہے ہم کہیں گے ان سے جنہوں نے کفر کیا، انہیں ہم ان کافروں کو چکھائیں گے، فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، دیں گے شدید عذاب۔ اچھا، جس کو اللہ شدید کہے اس کی شدت کا عالم کیا ہو؟ جس نے قرآن کو دبایا، اسی زمرے میں یہ آ رہا ہے، اور پھر رب فرماتا ہے کہ صرف دردناک عذاب ہی نہیں دوں گا، ساتھ فرمایا کچھ اور بھی بولوں گا، اور بھی کیا؟ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، رب فرمائے گا انہیں بتایا جائے گا یہ اس برے کام کا نتیجہ ہے جو تم نے کیا۔ کیا؟ کہ میرا محبوب جب قرآن پڑھتا تھا تم شور مچاتے تھے اور اس قرآن کو دباتے تھے، اس قرآن کی بے ادبی کرتے تھے، اس قرآن کی توہین کرتے تھے۔ ذالک جزاء اعداء اللہ النار، اللہ فرمائے گا یہ دشمنوں کا بدلہ ہے آگ، جو تم نے میرے محبوب پہ اترنے والے قرآن کا مذاق اڑایا نا، یہ اس کا بدلہ ہے، یہ آگ۔ اور آگ کیسی؟ فرمایا لہم فیہا دار الخلد، اور اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے، جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور یہ ہماری آیتوں کا جو انکار کیا نا یہ اس کا بدلہ ہے۔ حضرت ذی وقار، اللہ اکبر۔ اب یہ لوگ کیا کہیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ کام انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے توہین کی، قرآن سے بیزاری کا اظہار کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ پھر میری بارگاہ میں کچھ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا اللَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، یا اللہ ہمیں ذرا مہربانی نہیں کرتا، دکھاتا نہیں دوبارہ اس جن کو اور اس آدمی کو جس نے ہمیں یہ قدم اٹھانے پر مجبور کیا؟ کیا وہ بندہ تھا یا جن تھا؟ ربنا ارنا اللذین اضلانا من الجن والانس۔ آج کچھ طبیعت میری بھی ناساز ہے تو اس لیے جو بھی رکھا سکھا ہے وہ قبول فرمائے۔ اضلانا، کس؟ ان دونوں نے ہمیں گمراہ کیا، جن اور انس، جن اور انسان نے۔ نجعلہما تحت اقدامنا، اے اللہ آج اگر تو
ہمیں وہ ملا دے نا دونوں کو، جنوں کو بھی انسانوں کو، جنہوں نے ہمیں اس عمل پر مجبور کیا کہ ہم تیرے قرآن کا مذاق اڑائیں یا اس کی بے حرمتی کریں، تو رب فرماتا وہ کہیں گے نجعلہما تحت اقدامنا، ہم انہیں پاؤں کے نیچے لے کے اس طرح مسل نہ دیں. نہیں سمجھا؟ جو قرآن کی بے حرمتی کریں گے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں قرآن کہتا ہے وہ یہ کہیں گے اے اللہ وہ جن تھے یا انسان تھے جنہوں نے بھی ہمیں اس کام پر مجبور کیا، ذرا لانا ہمارے سامنے، ہم قدموں کے نیچے کو مسلیں، زور لگائیں اوپر سے، لیکونا من الاسفلین، کہ وہ نیچے سے نیچے رہیں اور دنس جائیں اور دنس جائیں. اللہ اکبر. لیکن رب نے اس کے متبادل اگلی آیت میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. فرمایا جس نے دل سے مانا استقامت رکھی، رب فرماتا ہے تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا. رب فرماتا ہے گھبرا نہیں، پھر سارا کچھ تیرا ہے. جنہوں نے قرآن سے غداری کی، جنہوں نے قرآن کی بے حرمتی کی، قیامت والے دن روئیں گے. اور انشاءاللہ ادھر بھی جس نے یہ کام کیا، جنہوں نے کروایا یا کیا، وہ سکون سے نہیں بیٹھے ہوں گے. یہ فیضان ہے قرآن. کیسے تم قرآن کو مٹاؤ گے؟ یہ تو مسلمانوں کے سینے میں ہے، دل میں ہے، کیسے نکالو گے؟ دل سے کیسے نکال سکتے ہو؟ پتہ یہ چلا جس سے خطرہ ہوتا ہے، ذرا جس سے ڈر ہوتا ہے، بندہ پھر اس پہ فوکس رکھتا ہے نا کہ میں اسے ماروں، اس سے بدلہ لوں، کیونکہ مجھے اس سے خطرہ ہے، مجھے اس سے ڈر ہے. اے خدا کے بندے، قرآن کی بے حرمتی کر کے تمہیں جو سانس آ رہا ہے کیا سمجھتے ہو؟ یہ تو اپنی مرضی سے لے رہا ہے. یہ اللہ رب العزت کی حکمتیں ہوتی ہیں. اور ہمارے نزدیک تو یہ ہے کہ یہ ہمارا معاون بھی ہے، ہمارا مددگار بھی ہے. جب روح نہ نکلے اس وقت بھی ہماری زبان پہ یاسین پڑھتے ہیں سورہ یاسین کی، پھر نکلتی ہے روح کے کوئی نہ. ہم سے پوچھ جب کوئی ہمارا بدکار مر جائے تو ہم کہتے اور پڑھو اور پڑھو اور پڑھو. اس لیے حضرات ذی وقار ہم علل اعلان یہ کہتے ہیں جس نے میرے مصطفیٰ پہ اترنے والے قرآن کو بری نظر سے دیکھا، آج ہی ہوش کے ناخن لے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. قیامت کا دن جب آئے گا یہ بے حرمتی کرنے والے کہیں گے یا اللہ ہمیں تو ایک موقع دے کہ جنہوں نے ہمیں مجبور کیا. توبہ کا دروازہ کھلا ہے. جنہوں نے ہمیں قرآن کی بے حرمتی پہ مجبور کیا، ہم ان کو اپنے پاؤں سے روندیں. لیکن اس وقت گزر چکا ہوگا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اس لیے
حکومت پاکستان سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آئے روز یہ جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، تم نے بس اپنی سیاست ہی کرنی ہے، ایک دوسرے کے پاؤں کھینچنے ہیں۔ تمہارا بھی کوئی کلمے کے ساتھ تعلق ہے؟ ڈٹ کے دو نا بیان وزیر اعظم صاحب، کہو نا، مطالبہ کرو سویڈن کی حکومت سے کہ اس شخص کو ہمارے حوالے کیا جائے، یا اسے فطرتی قانون کے مطابق، اسلام ایک فطرتی قانون بھی ہے، اس کے مطابق اس شخص کو سزا دی جائے، اور پاکستان سے سویڈن کا جو سفارت خانہ ہے پاکستان میں وہ بند کیا جائے، اور سفیر کو وہاں سے، بھئی ہم یہی کر سکتے ہیں نا۔ لیکن یہ یاد رکھیں، جتنی زیادہ بھی یہ لوگ بے ادبیاں کرتے ہیں نا، خرابیاں کرتے ہیں، اللہ کے فضل سے مسلمانوں کا ذوق اور بڑھتا ہے، ان کے اندر وہ جو ایک ایمان کی حدت اور حرارت ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے۔ کم از کم ہماری حکومت یہ تو کر سکتی ہے۔ اور میرے بھائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، ناراض تو نہیں ہوتے آپ؟ ماشاءاللہ جمعے کے بعد ہماری مرکزی انجمن تاجران کے زیر اہتمام ریلی بھی ہے، آپ سب حضرات اس میں شامل بھی ہوں۔ ایک بات کرنے لگا ہوں، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ پہلے معذرت کر لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک تو اپنے بندوں پہ راضی کب ہوتا ہے؟ ناراض کب ہوتا ہے؟ اس کی علامتیں کیا ہیں؟ رب کائنات نے فرمایا، جب میں اپنے بندوں پہ ناراض ہوتا ہوں تو انہیں ظالم حکمران دیتا ہوں، بے دین حکمران دیتا ہوں، اور جب میں اپنے بندوں پہ راضی ہوتا ہوں تو صالح حکمران دیتا ہوں۔ بس اس پہ آپ غور کر لیں، جتنے بھی ہوتے ہیں نا، یہ غلط ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، جب ووٹ ڈالنے کی باری ہوتی ہے سب سے آگے ہوتے ہیں، انہی لوگوں کو پھر آگے پروموٹ کرتے ہیں جنہوں نے بربادیاں کی ہوتی ہیں۔ باتیں کرنی بڑی آسان ہے، نبھانا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے پرزور احتجاج کرتے ہیں حکومت پاکستان سے کہ کم از کم تم اتنا تو کر سکتے ہو، ان کا سفارت خانہ بند کر دو، ان کے وزیر کو یہاں سے چھٹی کر، جب وہ سفیر جو ہے، اتنا تو کر سکتے ہیں نا۔ اگر آپ لوگوں نے اتنا بھی نہیں کیا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔